ارشاد پیغمبر اسلام ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا نے قدری محبت کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کو اپنی اولاد سے جو دلی لگاؤ ہوتا ہے اسے کون نہیں جانتا۔ خاص طور پر جب ایک ہی اولاد ہو تو والدین اس سے جس قدر بھی پیار کرے کم ہے۔ اتفاق سے وہ حضرت کے بھی سوائے سید عالم کے کوئی دوسری اولاد نہیں تھی۔ ایک ابراہیم ثانی فرزند پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس لیے ہماری شہزادی فاطمہ زہرا ہی رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ شاید یہی وجہ ہو کہ دنیائے عالم انسانوں کی طرح رسول اسلام کے بارے میں بھی وہ رائے قائم کر لی کہ آپ نے اس حدیث میں اپنی بیٹی سے انتہائی قلبی لگاؤ اور فرط محبت میں ڈوب کے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح ہر شخص کو اپنی اولاد سے فطرتاً بے حد انسیت ہوتی ہے، رسول خدا کو بھی اپنی اکلوتی بیٹی سے انتہائی انس تھے، مگر یہ انس محض رشتے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب فاطمہ زہرا باپ کے سامنے آ جاتی تھی تو رسول خدا تعظیم کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور جھک کر پیشانی اقدس کا بوسہ دیتے تھے۔ اس کے بعد اپنی جگہ پر فاطمہ زہرا کو بٹھا دیتے تھے۔ اولاد چاہے جتنی لائق اور صاحب اوصاف و کمالات کیوں نہ ہو، لیکن کبھی والدین کو تعظیم کرتے نہیں دیکھا گیا، مگر اپنی بیٹی کے ساتھ پیغمبر اسلام کا یہ طرز عمل ہم عزادار فاطمہ کے لیے اور غور طلب مسئلہ ہے۔ صلوات بھیجی محمد عام انسانوں کی طرح رسول کوئی بیعت فرط جذبات اور نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں کرتے، بلکہ قرآن گواہ ہے کہ آپ کا ہر عمل عین مرضی الہی کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدہ کی تعظیم کے لیے حضرت کا کھڑے ہو جانا اور اس حدیث کی روشنی میں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ حقیقت بالکل بے نقاب ہو جاتی ہے کہ فاطمہ زہرا کی حیثیت عورتوں میں وہی ہے جو مردوں کے لیے رسول اسلام کی، یعنی جس طرح مردوں کے لیے رسول نمونہ عمل بنا کر بھیجے گئے تھے، ویسے ہی عورتوں کی ہدایت کے لیے جناب سیدہ کی ذات اقدس تھی۔ اگر خواتین کے لیے جناب سیدہ کی ذات اقدس نمونہ عمل نہ ہوتی تو ان کو شکوہ کرنے کا موقع مل جاتا کہ اسلام کے احکام تو محض مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کی فطرت سے بالا تر ہے، مگر آج عورتیں جن باتوں کو طاقت بشری سے خارج سمجھتی ہیں، معصوم کونین نے ان پر عمل کر کے دکھلا دیا۔ عزاداروں، ایک عورت کی زندگی کے خاص طور پر 3 دور ہوتے ہیں، ایک بحیثیت بیٹی کے، دوسرے بحیثیت زوجہ کے، تیسرے بحیثیت ماں کے۔ قربان ہو جائیں ہماری جانیں کہ زندگی کے یہ تینوں رخ جتنے مکمل اور کامیاب اور ہماری شہزادی کے یہاں ملتے ہیں، ایسے کہیں اور نظر نہیں آتے۔ آج کی مجلس میں ہمیں سیرت معصومہ کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ بس بحیثیت بیٹی کے عورت کو کیا ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کے جو فرائض اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، آج کے دور میں وہ بہت تیزی سے زمانے کی بگڑی ہوئی روشنی کی نظر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کسی تقریب وغیرہ کے موقع پر طرح طرح کی ماؤ سنگار اور عجیب فیشن کے چوچلے ایک جانب لڑکیوں کی اخلاقی فضائل اور روحانی کمالات سے کوسوں دوڑ دیا ہے تو دوسری طرف والدین کو فکر کے بوجھے سے دبا کر قبل از وقت بڈھا بھی بنا دیا ہے۔ جناب سیدہ اول تو ایسے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جہاں دنیا کے عام گھروں کی طرح عیش و آرام کا چرچا آتا ہے۔ ان کے والدین نے کبھی ان کو زیورات و لباس سے آراستہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ روحانی لباس
جتنا سجا سکتے تھے سجا دیا۔ عام لڑکیوں کی طرح نہ آپ میں ہٹے تھیں نہ ضد، سادگی کا یہ عالم تھا کہ نہ اچھا کھانے کی تمنا تھی نہ اچھے لباس پہننے کی آرزو۔ ایک بار آپ کی والدہ جناب ختیجہ کو عرب میں کسی نے شادی میں شرکت کی دعوت دی، لیکن حضرت فاطمہ کو پہنانے کے لیے نہ نیا لباس تھا نہ زیورات وغیرہ۔ چنانچہ آپ نے اس خیال سے شادی میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا کہ جہاں وہاں جناب سیدہ کی ہمسن لڑکیاں زرق برق لباس میں زیورات سے آراستہ ہو کر آئیں گی تو ان کے سامنے فاطمہ زہرا سے رنجیدہ ہوں گی۔ آپ نے دریافت فرمایا، اماں جان آپ شادی میں کیوں نہیں گئیں؟ فرمایا، بیٹی تیری آرائش کا کوئی سامان نہیں۔ عزادارو ہماری شہزادی کے بچپن کے جواب سنو۔ فرمایا، مجھے سامان کی کوئی ضرورت نہیں، میں انہی سادے کپڑے میں شادی میں جاؤں گی۔ میرے بابا جان نے مجھے ہدایت کی ہے کہ ایک مسلمان بیٹی کا زیور نیکوکار اور پرہیزگاری ہے۔ بچپن ہی سے آپ میں شرم و حیا بھی بدرضیات موجود تھی۔ بے باکی اور بدمزاجی بھی لڑکیوں کی انتہائی بری بات ہے۔ سیرت فاطمہ میں ہے کہ ایک بار رسول خدا نے اصحاب سے سوال کیا کہ تم سے کون بتا سکتا ہے کہ عورت کا بہترین صفت کیا ہے؟ مجمع میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ جب جناب سیدہ نے یہ سوال سنا، بردستہ جواب میں فرمایا کہ ایک عورت کی بہترین صفت یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ اسی حیا کا تقاضا تھا کہ آپ نے وہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے اور رات کے وقت بھی لاش پر چادر ڈال دی جائے۔ جس شہزادی کو پردے کا اتنا خیال ہو کہ مرنے کے بعد بھی لاش پر چادر ڈال دینے کی وصیت کرتی ہوئی دنیا سے گزر جائے، اس مجسمہ حیا بیوی کی غیرت دار بہو بیٹیاں برہنہ سر کوفے کے بھرے بازار و شام کے دربار تک کشا تماشا دکھاتے ہوئے لائی جائیں۔ عزادارو ذی الحجہ کا مہینہ تمام ہوا، آج کل محرم کا چاند نکلا۔ آج کی رات اس مہینے کی رات ہے جس میں فاطمہ کا چاند کربلا میں ڈوب گیا۔ زینب کے عزادارو وہ مہینہ آ گیا جس کا ہمیں سال بھر سے انتظار تھا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہم عزادار سال بھر محرم کا انتظار کیا تو دکھیاری ماں نے اس مہینے کا کتنا انتظار کیا ہوگا۔ دستور ہے کہ جب مہینہ کا نیا چاند نکلتا ہے تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، مگر آج جب محرم کا چاند ہماری شہزادی نے فلک پر دیکھا ہوگا تو اپنا چاند کتنا یاد آ رہا ہوگا، اور پھر یقین ہے کہ آنسوؤں کی جھڑی میں ایک دکھیاری نے ہاتھ اٹھا کر اپنے مظلوم لال کی صفحہ بجا کر حسین کرنے والے عزاداروں کو دل کھول کر دعائیں دی ہوں گی۔ اے محرم کی چاند، تیری عظمتوں کا کیا ٹھکانا، تو نے فلک پر اپنا چہرہ دکھا کر ہم غریبوں کے گھروں میں آج سے ہماری شہزادی کو مہمان بنا دیا۔ ارے تجھے کلیجے میں رکھ لوں اے مظلوم کربلا کی شہادت کے پیغمبر چاند، تجھ پر لاکھوں سلام ہو۔ فاطمہ کے عزاداروں، زینب و ام کلثوم کے عزاداروں، آج ہمارے عزاخانوں میں خدا کا رسول مہمان ہے۔ مشکل کشا اور دل شکستہ فاطمہ بھی موجود ہیں، اور جن کا فرض بچھایا گیا ہے وہ غریب حسین، خلق مجسم، حسن مصطفیٰ، درس کل پنجتن پاک کی ہستیاں 10 روز تک ہمارے گھروں کی زینت ہے۔ مہمانی میں پہلے آن مقدس مہمانوں کو پرسہ دے لے۔ یہ ہماری شہزادی فاطمہ زہرا ہے، جن کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ سرخ ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی بوندیں گر رہی ہیں، سر پر کربلا کی مٹی پڑی ہوئی ہے، شہزادی رو رہی ہے۔ زینب کے عزاداروں،
نکال دو جتنے بھی دل میں حسرتیں ہیں، آج پرسہ دینا حسین کی غمزدہ اور دل شکستہ ماں کو۔ ہائے شہزادی، آپ کو کس کس کا پرسہ دیا جائے؟ آپ کے دل پر ایک دو نہیں بلکہ 72 داغ ہے۔ اے میری شہزادی، آپ کو حسین غریب کا پرسہ، جس کے سوکھے گلے کو ظالموں نے کند چری سے کاٹ کر نیزے کی ہنی پر چڑھا دیا، اور جس میں اثر کو گھوڑوں سے پامال کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اے شہزادی، آپ کو وفادار ابوالفضل عباس کا پرسہ، جس کے بازو بھی کٹے آرزوئے گھٹ کر لبے فرات مشک سکینہ کے پانی کے ساتھ بہ گئے۔ اے شہزادی، آپ کو ہم شکل پیمبر کڑی الجمان علی اکبر کا پرسہ، جس کے سینے کی ہڈیوں میں پرچی اتر گئے اور کلیجے کے ٹکڑے لہجے کے بل سے لپٹ کر باپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ اے شہزادی، آپ کو ایک بیوہ کے سہارے اور حسن کے یتیم قاسم کا پرسہ، جس کے پوز سے جسم کو ظالموں نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بیچ کر رکھ دیا۔ اے شہزادی، آپ کو 6 مہینے کے معصوم اصغر کی بے زبانی کا پرسہ، جس کے ننھے ننھے سے گلے کو ارملا کے زہر آلودہ تیر نے چھید کر دیا۔ اے شہزادی، آپ کو زینب کی جگر بندوں اور محمد کا پرسہ، جنہوں نے اپنی شہر دل ماں کے خون کی تاثیر کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر دکھا دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اے شہزادی، آپ کو بیمار کربلا سید سجاد کا پرسہ، جنہیں شدید بخار میں لوہے کی بھاری توق اور کانٹے دار ہتھکڑی بیری اور توق میں جکڑ کر کوفے کی شام لمبی لمبی منزلیں پیدل کرائی۔ اے آسمان، غیرت کی درخشند آفتاب شہزادی، آپ کو زینب ام کلثوم اور اباب رقیہ کا پرسہ، جن کے سروں سے زبردستی چادریں چھین کر بے پردہ ہونے پر مجبور کر دیا، اور پھر غیرت سے سر جھکائے ہوئے ان مخدرات کے گلے ایک رسی میں کس کر کشا کشا تماشائیوں کے ہجوم میں دربار عزیز تک لے جایا گیا۔ اے شہزادی، آپ کو 5 برس کی یتیم سکینہ کا پرسہ، جس کے کانوں سے ظالموں نے تماچے مار کر بندے نوچ لیے۔ ہائے وہ بچی جو شام کے تنگ و تریخ قید خانے میں ارے تڑپ تڑپ کر سب سے زیادہ وطن واپس پہنچنے کے لیے رویا کرتی تھی، ارے سب تو سال بھر کے بعد رہا ہو کر مدینے پہنچ گئے، لیکن سکینہ اپنی آرزو لیے ہوئے وہی دفن ہو گئی۔ وطن جانا نصیب نہ ہوا۔ رحمت اللہ علیکم۔